آج ہندوستان میں سب سے زیادہ خطرہ انہی مدارس کو لاحق ہے حضرات گرامی۔ اور یہ وقت ہے جب آپ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو مدارس اسلامیہ کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا۔ اگر آپ نے دیر کی تو آپ کے ہاتھوں سے اتنی بڑی دھروہر چھن جائے گی جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، آپ کو شادی پڑھانے والا نہیں ملے گا، خطبہ نکاح بھی پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ 10 سال تو آپ بند کر کے دیکھیے مدرسہ اسلامیہ لال بٹھانی کو، پھر خطبہ دینے والے کو آپ چراغ لے کر ڈھونڈ لیں گے لیکن کوئی ملے گا نہیں۔ یہ خطبہ دینے والے، نماز پڑھانے والے، اذان دینے والے، ان ساروں کو پیدا تو ہم ہی کرتے ہیں اور انہیں مدارس سے کرتے ہیں جن سے سماجی کام چل رہا ہے۔ حضرات گرامی، میں مدارس کی بات کر رہا تھا، مدارس اسلامیہ کی بات کر رہا تھا۔ آج کل کے مدارس میں سرکاری نصاب کو پورا پڑھایا جا رہا ہے۔ میں خود ایک سرکاری مدرسے کا ہیڈ مولوی ہوں، میں جانتا ہوں کہ قرآن، حدیث اور عربی کے علاوہ ساری کتابیں وہی ہیں جو اسکول کے لڑکے پڑھ رہے ہیں، اسکول کی طالبات پڑھ رہی ہیں، وہی کتابیں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ آپ اسکولوں میں انگریزی سیکھتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں جو انگریزی سکھاتے ہیں وہ اسکول والے نہیں سکھاتے، اور عربی تو خیر اسکول والے جانتے ہی نہیں، اور ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور وہ زبان سکھا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ زبان ہے، قرآن کے نزول کے لیے چنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ویسی زبان ہم سکھاتے ہیں، یہ ہمارا شرف ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مدارس اسلامیہ پر اعتراض کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف دل کی بھڑاس نکلے گی، لیکن اسی بھڑاس نکالنے میں آپ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی کہ زمین و آسمان بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ مدارس اسلامیہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اگر ان مدارس کو کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے، یہ مدارس اگر بند ہو جاتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو آپ کو کھڑا کرنے والا کوئی ہوگا نہیں۔ حضرات گرامی، ان مدارس اسلامیہ میں وہی علم سکھایا جا رہا ہے جس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو سکھایا تھا کہ مجھ سے مانگو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا اپنے نبی کو کہ اے میرے نبی، گرچہ تمہیں ہتھیار کی ضرورت ہے، گرچہ تمہیں دولت کی ضرورت ہے، گرچہ تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، غذاؤں کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، لیکن ان تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک چیز مجھ سے مانگ لو، میں ہی دعا سکھا دیتا ہوں۔ اور وہ دعا یہ سکھائی رب کائنات نے، کہا کہ رب زدنی علما، صرف یہ دعا کر لو کہ علم میں بڑھا دے، اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دے، میرے علم میں، میرے گیان میں اضافہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی روشنی مل گئی تو سارے اندھیرے چھٹ جائیں، اگر علم کی دولت مل گئی تو ساری غربتیں ختم ہو گئی، اگر علم کا ہتھیار مل گیا تو سارے ہتھیار مل گئے، اگر علم کے ہیرے جواہرات مل گئے تو دنیا کے سارے ہیرے جواہرات اپنے آپ مل گئے۔ اور مدارس اسلامیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہی علوم یہ مدارس سکھاتے ہیں، لیکن آپ کو دنیا، جس کو آپ دنیاوی علم کہتے ہیں، جبکہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ تعلیم کو ریلیجس اور ماڈرن کہا جائے، عصری اور دینی کہا جائے، نہیں، اسلام نے یہ تقسیم نہیں کی ہے، یہ وبھکتی نہیں کی ہے، گیان کو اس طرح سے وبھکت نہیں کیا اسلام نے تقسیم کیا ہے یوں کہ علم نافع یعنی لابھکاری گیان اور علم غیر نافع جو نفع نہ دے ایسا علم، یہ تقسیم کی ہے۔ مثال کے طور پر
علم نافع میں علم طب بھی آئے گا، کیونکہ وہ انسانی جسم سے بحث کرتا ہے۔ کہیں اگر کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس کا علاج دیتا ہے علم طب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم نافع ہوا، یعنی لابھکاری گیان ہوا، اس کا سیکھنا مسلمانوں پر فرض۔ انجینئرنگ، اس میں لوگوں کے کام، لوگوں کے امور ہوتے ہیں، ان کو مکان بنانا، پل کیسے بنے گا وہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی علم نافع ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے وہ بھی سیکھنا ضرور۔ یعنی اس طرح سے دنیا کا ہر علم لے آئیے، جو بھی علم نافع ہوگا اسے سیکھنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے، اسے سیکھنا مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ ہاں، دنیا کے سارے مذاہب نے تعلیم پر زور دیا ہے، گیان ارجن کرنے پر ابھارا ہے، لیکن اسلام نے جس طرح سے ابھارا ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں ابھارا۔ سبحان اللہ۔ میں نے اسی جلسے کے یہیں پر بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ 779 جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے علم اور علم کے مشتقات کو استعمال کر کے یہ باور کرایا ہے کہ دنیا جاہل رہ جائے، ایک مسلمان جاہل نہیں رہ سکتا، ایک مسلمان جاہل بالکل نہیں رہ سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی علم نافع ہے وہ مسلمانوں کے لیے سیکھنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ اور مدارس میں اس طرح کے سارے علوم آج کل پڑھائے جا رہے ہیں۔ وہ تصور چھوڑیے، وہ کلپنا مت کیجیے، جب ہندی میں کوئی لیٹر آ جاتا تھا تو مولوی صاحب خود دوڑتے رہتے تھے اسکول والوں کے پاس کہ ہندی میں لیٹر آ گیا ہے، اس کو ذرا پڑھ کے سنا دو۔ اب تو مولوی حضرات بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ ہندی کا اچارن کریں گے اور اس کے سارے ارتھ کو بتائیں گے اس طرح سے، اس پرکار سے کہ آپ کی سمجھ میں سارے ارتھ بھی آئیں گے اور اس کا اتر دینا بھی آپ کو سکھا دیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بہت جلدی اس لیے بھی ہٹنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے سے یہ پیغام دے کر کہ یہ جو پنڈال خالی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مدرسہ اسلامیہ لال بتھانی سے آپ کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی لیجئے، پنڈال کے نیچے آئیے، اور مجھے نہیں بلکہ اور علماء کرام جو مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کا خطاب ہوگا، آپ ان کے ہاتھوں مدرسہ اسلامیہ لال بتھانی کو امیر کر کے، بہت امیر کر کے ان سے دعائیں لیجئے، کیونکہ یہ مدارس اسلامیہ آپ جانتے ہیں کہ آسام میں بند کر دیے گئے، یو پی میں تعداد گھٹا دی گئی، بہار میں بھی ابھی جانچ پڑتال بہت زیادہ چل رہی ہے۔ 659 والے مدرسے کے اساتذہ کو اب تک تنخواہ نہیں ملی ہے، اور جانچ پڑتال کے بہانے ان مدرسوں کو 2459 مدرسوں کو بھی بند کرنے کی نیتی ہے سرکار کی۔ ایسے میں آپ کے لیے یہی دھروہر رہ جاتی ہے۔ مدارس اسلامیہ جو پرائیویٹ ہیں، یعنی مدرسہ اسلامیہ لال بتھانی جیسے مدرسے، اگر ان مدرسوں کو بھی بند کر دیا تو پھر جانیے کہ آپ کی کوکھ سے، آپ کی گود سے جو بچہ پروان چڑھے گا وہ قرآن و حدیث سے نابلد ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے وجود اور اس کے استتو کا ہی انکار کرے گا، کیونکہ اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ڈارون کے نظریے کو بتلا کر، یعنی ڈارون کے نظریے کے مطابق تعلیم دے کر آپ کے بچوں کو بڑی بڑی فیس لے کر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس کا ماحصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ یوں ہی اتفاقاً یہ پہلے امیبا ہوا۔ امیبا یعنی امیبا اس طرح ایک گول یہ کیڑا ہوتا ہے بڑا سا، امیبا اس کو کہتے ہیں، بلکہ اب یہاں پہ پروجیکٹر ہے نہیں کہ میں آپ کو تصویر دکھاؤں۔ امیبا بہت دنوں تک اسی طرح سے رہا، اس کے بعد چھوٹے جانور میں تبدیل ہوا، اس کے بعد ڈائناسور جیسے عظیم الجثہ جانوروں میں تبدیل ہوا، اس کے بعد دھیرے دھیرے بندر ہوا، اور بندر سے پھر جو ہے انسان بنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام نہیں ہے انسان کی تخلیق۔ یعنی اسکولوں میں بڑی بڑی فیس دے کر آپ اپنے بچوں کا رشتہ بندر سے جوڑ رہے ہیں۔
یعنی وہ آپ کو دادا اور دادی نہیں مانیں گے بلکہ بندر کو مانیں گے، بندر کو، یعنی بندر سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، یہی تو پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن مدرسے والے پڑھاتے ہیں عزت کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی زیادہ عزت کے ساتھ پیدا کیا۔ سورۃ التین آیت نمبر 4 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے اس انسان کو سب سے زیادہ سندر بنا کر پیدا کیا ہے۔ یہ مدارس یہ پڑھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن آپ ہی کے بچوں کو دوسرے اداروں میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ان اسکولوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تم کو پیدا کرنے میں تمہارے اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، بلکہ بندر سے ترقی کرتے کرتے تم انسان بن گئے۔ 1888 میں پیدا ہوا تھا ڈارون، انگلینڈ میں پیدا ہوا، اور پھر اس نے ثابت کیا، مسلسل 23 سال تک سمندری سفر کیا اس نے، اور جڑی بوٹیاں جٹانے کے بعد ایک بہت بڑا جھوٹ کا بکسا دے دیا انسانیت کو، اور اس جھوٹ کے بکسے کا نام تھا دی اوریجن آف اسپیسیز۔ اسی کتاب میں اس نے جو نظریہ دیا آج بھی دنیا کے سائنٹسٹ دو رہے ہیں، لیکن ہم مدارس اسلامیہ میں پلنے بڑھنے والے ہو سکتا ہے کہ تمہاری نظر میں بہت حقیر ہوں، جبکہ حقیر سمجھنے کی بھول مت کرنا، کیونکہ ہمارا رشتہ سیدنا بلال سے جڑتا ہے، ہمارا رشتہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑتا ہے، اور ہمارا رشتہ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے۔ ہم صفہ والے ہیں، اور ہم صفہ والوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، ہمیں بوریا نشی مت سمجھو، اور مدرسہ اسلامیہ لال بتانی کو غریب مت سمجھو۔ رب کائنات اپنے رسول کے گھر کو بند ہونے کبھی نہیں دے گا، ساتھ دے کر شرف حاصل کرو، اور اگر ساتھ نہیں دینا چاہتے ہو تو نامرادی کو پہنچو گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرات گرامی، مدارس اسلامیہ آپ کے بچوں کو تہذیب سکھاتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں۔ لاکھ غربت کے باوجود مدرسے کے علاوہ کوئی اور تعلیمی ادارہ آپ دنیا بھر میں دکھا دیجیے جو مفت میں تعلیم دیتا ہوگا۔ مفت میں تعلیم دینے والا ادارہ مدرسے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ کھلے ہوئے ہیں تب جا کر غریب کے بچے پڑھ پا رہے ہیں، ورنہ سارے کے سارے جاہل ہیں۔ حضرات گرامی، مدارس اسلامیہ کی اہمیت یہ ہے، اور اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو ایک ہی وقت کھائیے، 2 وقت مت کھائیے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اسی طرح آپ سال بھر میں 1 جوڑا کپڑا سلوائیے، لیکن دوسرا جوڑا جو سلوا سکتے تھے آپ، وہ پیسہ مدرسوں کو دیجیے تاکہ مدرسے زندہ رہیں، ورنہ قرآن اور حدیث کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہم لوگ مدارس کے اندر رہتے ہیں، اچھی طرح سے حقیقت جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد 10 سال کے اندر جیسا رجحان چڑھنے لگا ہے مدارس کے طلبہ کے اندر، پھلنے اور پھولنے لگا ہے جس طرح کا میلان، ہم یہ کہتے ہیں کہ طلبہ کو بھی، مدارس کے طلبہ کو بھی چراغ لے کے ڈھونڈنا نہ پڑ جائے، اور اس کی وجہ آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ ان کو حقیر جانا، آپ نے ہمیشہ ان کو فقیر جانا، آپ نے ان کو ہمیشہ مسکین جانا، جبکہ مسکین وہ ہے جو ان کو مسکین سمجھتا ہے۔ حضرات گرامی، مدارس اسلامیہ کی اہمیت پر کس قدر بولا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی، وہ کہتے ہیں، البدائع والثناء کے حوالے سے میں بول رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو 3 چیزیں کرنا بالکل واجب ہے، ورنہ قرآن اور سنت کی روشنی بجھ جائے گی، سارے دیے قرآن اور سنت کے بجھ جائیں گے۔ 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو گناتے ہیں وہ یہی ہیں، وہ چیز یہی ہے
کہ مدارس اور مکاتب کا قیام کیا جائے، ورنہ مسلمان بچے جاہل رہ جائیں گے، قرآنی علوم ختم ہو جائیں گے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، 10 سال کے جب تھے تب سے خدمت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول رات کو اٹھے، پانی کی ضرورت تھی، نکلے جوں ہی دیکھا کہ ایک لوٹا ایک جگ پانی پہلے سے رکھا ہوا۔ گئے قضائے حاجت کے بعد آئے اور کہا کہ یہ پانی کس نے رکھا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں نے رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تم کو کیسے پتا چلا کہ میں نکلوں گا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں سوتا کہاں گا، جاگ کر دیکھتا رہتا ہوں کہ کوئی حرکت تو آپ کے کمرے میں نہیں ہو رہی ہے، جو ہی مجھے کوئی حرکت محسوس ہوتی ہے میں فوراً پانی لا کے رکھ دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر متاثر ہوئے کہ سینے سے لگا کر زور سے دعا اور کہا کہ اے اللہ اللہم علمہ التعبیر، اللہم علمہ التفسیر، اے اللہ اسے تفسیر کا گیان دے دے، قرآن کی ویاخیا کا گیان دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے ایسا مفسر بنایا کہ اب قیامت تک جتنے مفسرین آئیں گے سب انہی کا دامن تھامیں گے تو صحیح رہیں گے، اگر ان کا دامن تھوڑا سا چھوڑیں گے تو گردیں گریں گے۔ سید المفسرین کا تاج انہی کے سر پہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مدارس کھولنا بہت ضروری ہے تاکہ علماء کرام پیدا ہوتے رہیں، مسلمانوں کے بچے جاہل نہ رہیں، قرآنی علوم سے سسجد ہو کر دنیا والوں کو سسجد کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سید المفسرین و سید المحدثین و سید الادباء و سید الفلاسفہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علمہ التاویل علمہ التفسیر کہا تھا، لیکن دنیا کے سارے علوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے سینہ چمٹا تھا، اس لیے سارے علوم آ گئے تھے بھائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بات بتاؤں، مدرسے والوں سے دلچسپی، فجر کی نماز کے بعد اعلان کرتا تھا، اعلان کیا جاتا تھا کہ تفسیر والے آ جاؤ، پھر 2 گھنٹے کے بعد حدیث والے آ جاؤ، پھر 2 گھنٹے کے بعد ادب پڑھنے والے آ جاؤ، عربی زبان پڑھنے والے آ جاؤ۔ ظہر کی نماز ہوتی تھی، پھر عصر تک آرام کرتے تھے، پھر اس کے بعد تاریخ والانصاب پڑھنے والے آ جاتے تھے۔ یعنی ہمارے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دن بھر مدرسوں کے بچوں کو پڑھاتے ہی رہتے تھے۔ شرف کی بات نہیں تھی تو کیا ان کا ٹائم فالتو تھا؟ اور آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، کیا آپ جلسوں میں آ کر بھی نہیں رکھتے؟ آپ کا ٹائم قیمتی یا ان کا ٹائم قیمتی؟ لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی دن بھر اور رات بھر پڑھاتے رہتے ہیں۔ آج کل کے اساتذہ سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مت سوچئے کہ ظہر کی اذان ہوئی اور آپ کی ڈیوٹی ختم، نہیں۔ آپ اگر مدرسے میں موجود ہیں تو بیٹھے بیٹھے موبائل نہ چلائیں، بچوں کو بلا کر پڑھائیں، بچوں کو بلا کر اپنے پاس بلا کر پوچھیں کہ کوئی کتاب کوئی سبق سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی تو نہیں ہے؟ اگر پریشانی ہے تو بتاؤ تاکہ میں اس کو حل کر کے دوں۔ اور علم سینے میں رکھنے سے، سینے میں چھپا کر رکھنے سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ علوم کو بانٹتے رہو۔ حضرات گرامی، مدارس اسلامیہ کی یہ ہے عظمت اور یہ ہے اہمیت، اور اس اہمیت کو اور عظمت کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کر کے جاتا ہوں، درد مندانہ والہانہ مؤدبانہ گزارش کر کے جاتا ہوں کہ ان مدارس اسلامیہ کو بچائیے، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ان کی صداؤں پر لبیک نہیں کہا تو یہ مدارس اگر مر گئے تو پھر آپ بھی یتیم ہو جائیں گے اور آپ کی امت بھی یتیم ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، میں نے بہت سخت باتیں کہی ہیں، کسی کے دل پر اگر کڑوی گزری ہیں وہ باتیں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ قرآن اور حدیث سے استدلال کرنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.